بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے متعلق چند ضروری مسائل۔ شریعت اسلامیہ کے احکام کے مطابق درجات ہیں جن کا جاننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ ان کے جانے بغیر نماز کی صحت و فساد کا علم نہیں ہو سکتا۔ درجہ بندی کے لحاظ سے شریعت کے 8 حکم ہیں، اس لیے کہ ہر قول اور فعل یا تو جائز ہے یا ناجائز ہے۔ پس اگر جائز ہے تو وہ ان 5 قسموں میں سے ہوگا۔ نمبر 1 فرض، نمبر 2 واجب، نمبر 3 سنت، نمبر 4 مستحب، نمبر 5 مباح۔ یہ 5 ایسی چیزیں ہیں جو جائز ہیں۔ اس کے بعد اگر ناجائز ہیں تو ان 3 قسموں میں سے ہوگا۔ نمبر 1 حرام، نمبر 2 مکروہ، نمبر 3 مفسد۔ یہ 3 قسموں میں سے ہوگا تو وہ کام حرام اور مکروہ ہوں گے۔ اب میں تھوڑی اس کی آپ کے سامنے تفصیل رکھنی ہے تاکہ آپ کو تھوڑا سمجھنا اور آسان ہو جائے۔ پہلے ہم جو جائز چیزیں ہیں 5 فرض، واجب، سنت، مستحب، مباح، یہ 5 چیزوں پر ہم پہلے بات کرتے ہیں۔ نمبر 1 فرض کیا چیز ہے؟ فرض وہ ہے جو ایسی دلیل قطعی سے ثابت ہو جس میں کچھ شبہ نہ ہو۔ فرض کے چھوٹنے سے نماز نہیں ہوتی۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھتے وقت نماز کے فرائض میں سے ایک فرض بھی آپ نے چھوڑ دیا، چاہے وہ جان بوجھ کر چاہے وہ غلطی سے، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اس چیز کا نام ہے فرض۔ اب آتے ہیں دوسرے نمبر پر آتا ہے واجب۔ واجب کیا چیز ہے؟ واجب وہ ہے جو ایسی دلیل سے ثابت ہو جس کا ثبوت تو ہو تو قطعی ہو لیکن اس کی مراد قطعی نہ ہو۔ ترک واجب سے سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے جو نماز کے واجبات ہیں، نماز کے اندر جو ہم واجبات عطا کرتے ہیں، ان نماز کے ارکان میں سے جو واجبات ہیں، اگر ان واجبات میں سے ایک بھی واجب رہ گیا یا آپ اس واجب کو ادا کرنے سے آپ نے کوتاہی کی یا بھول گئے، اگر آپ کو نماز کے دوران یاد آ گیا میں نے فلاں واجب چھوڑ دیا ہے، تو آپ آخری قعدہ میں سجدہ سہو کر لیں تو آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ یہ ہے واجب۔ اب تیسرے نمبر پر آتا ہے سنت۔ سنت وہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی اختیار کی ہو مگر کبھی 1-2 دفعہ اسے چھوڑا بھی ہو۔ حکم سنت کا یہ ہے کہ اس کے ادا کرنے سے ثواب ہے اور اس کے چھوڑنے سے گناہ ہوگا۔ اگر نماز میں کوئی سنت رہ جائے تو سجدہ سہو بھی لازم نہیں آئے گا، بہرحال ثواب کا عمل کم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں یعنی نماز کی سنت کو چھوڑ دیا، تو اگر آپ نے سنت کو جان بوجھ کر چھوڑا تو آپ کو گناہ ملے گا، اگر آپ غلطی سے چھوڑ دیا ہے تو آپ کو سنت کا ثواب نہیں ملے گا۔ سنت چھوڑنے کی وجہ سے آپ کو سجدہ سہو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب آتا ہے چوتھے نمبر پر مستحب۔ مستحب کیا چیز ہے؟ مستحب وہ ہے جس عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تو کیا ہو اور کبھی چھوڑ دیا ہو اور بزرگان دین نے اس کو اختیار کر لیا ہو۔ مستحب کرنے سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے مگر ترک سے کوئی گناہ لازم نہیں آتا۔ یہ ہے مستحب۔ یعنی اگر آپ مستحب کوئی عمل کرتے ہیں، مطلب مستحب کا یہ مطلب ہے اگر آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں نہ وہ فرض ہے نہ وہ سنت ہے نہ وہ واجب ہے تو مستحب عمل ہے۔ مستحب اسے کہتے ہیں اگر آپ وہ کام کر لیں تو اس پر آپ کو ثواب ملے گا، اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ یہ ہے مستحب۔ 5ویں نمبر پر آتا ہے مباح۔ مباح اسے کہتے ہیں جس کے کرنے اور چھوڑنے میں کچھ ثواب و عذاب نہ ہو،
یعنی مباح وہ عمل ہے اگر کر لیں تو اس کا آپ کو ثواب نہیں ملے گا، اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو اس کا آپ کو عذاب بھی نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جس پر اللہ تعالی ہمیں اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ 5 چیزیں ہیں جن کو ہم نے ادا کرنا ہے، یعنی کہ نمبر 1 فرض، نمبر 2 واجب، نمبر 3 سنت، نمبر 4 مستحب، نمبر 5 مباح۔ یہ وہ کام ہیں جو کرنے کے ہیں، اس پر اللہ تعالی ہمیں بہت سارا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اب دوسرے نمبر پر آتا ہے اگر ناجائز ہیں تو ان 3 قسموں میں سے ہوں گے۔ ان 3 قسموں میں سے سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے حرام۔ حرام وہ ہے جس میں ممانعت دلیل قطعی کے ساتھ ثابت ہو۔ حکم اس کا یہ ہے کہ حرام کو ترک کرنے میں ثواب ہے اور اس کے کرنے میں عذاب ہے، اور اس کو حلال اور جائز جاننے میں کفر ہے۔ یعنی حرام وہ ہے جس کام کو آپ چھوڑ دیں گے تو اس کے چھوڑنے سے آپ کو ثواب ملے گا، اگر اس کو کر لیں گے تو اس پر آپ کو عذاب ملے گا، اگر اس حرام کو آپ حلال اور جائز سمجھ کر کریں گے تو یہ بہت بڑا کفر ہے۔ تو اس چیز کا نام ہے حرام، اور ہر کام جو حرام کے دائرے میں آتا ہے ان تمام کاموں سے بچنا ہر مسلمان کو ثواب ملتا ہے۔ تو اب دوسرے نمبر پر آتا ہے مکروہ۔ مکروہ وہ ہے جس کی ممانعت دلیل ظنی کے ساتھ ثابت ہو۔ مکروہ 2 قسم پر ہے، نمبر 1 مکروہ تحریمی، نمبر 2 مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تحریمی وہ ہے جو حرام کے قریب ہو، حکم اس کا یہ ہے کہ اس کو چھوڑنے سے ثواب اور اس کے کرنے سے عذاب ہے۔ مکروہ تنزیہی وہ ہے جس کے کرنے سے اس کا چھوڑنا بہتر ہے، یہ ہے مکروہ تنزیہی۔ اب تیسرے نمبر پر آتا ہے مفسد۔ مفسد کیا چیز ہے؟ مفسد وہ ہے جو کسی جائز عمل کا توڑنے والا ہو۔ مفسد کا حکم یہ ہے کہ جان بوجھ کر کرنے سے آپ کو عذاب اور بھول کر کرنے سے عذاب نہیں ہوگا۔ مفسد وہ عمل ہے حالانکہ آپ کو پتہ ہے یہ گناہ کا کام ہے، یہ برا کام ہے، یہ نافرمانی کا کام ہے، ہم اس کو نہیں کر سکتے، اگر اس کو جان بوجھ کر کریں گے تو اس پر آپ کو عذاب ملے گا، اگر آپ نے وہ غلطی سے کام کر لیا ہے تو اس پر آپ کو عذاب نہیں ملے گا۔ یہ 3 چیزیں ہیں، ان 3 قسموں میں سے یہ 3 چیزیں ہیں، اس لیے ان تینوں چیزوں سے بچنا چاہیے، حرام کام سے، مکروہ چیز سے اور مفسد چیز سے۔ اگر ہم ان تینوں چیزوں سے بچ جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ہر نیکی کا اجر و ثواب دے گا، اور دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔